اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے معاشی نظام کھانے پینے پر بھی تو غور کرے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے ہی تو خوب پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو کھیتی اور پودوں اور درختوں کی نشو و نما کے قابل بنایا۔ یہ سورہ عبس کی 24، 25 اور 26 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اس بات کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آخرت، قیامت کا برپا ہونا اور انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جانا، یہ ممکن ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس کو سمجھانے کی خاطر انسان کے خود کے اپنے وجود کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، اور کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی بے شمار نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو بڑی پابندی کے ساتھ چلا رہی ہے، اور اس کو ایک دن یہ ختم کر کے پھر سے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ساری باتیں سمجھائی جا رہی تھی، اور اس میں ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس میں انسان اس کو کوئی اتنا اہم نہیں سمجھتا، انسان کی غذائیں۔ غذائیں ایسی چیز ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، غذا اور پانی، یہ دو چیز، لیکن اس کو ایسے ہی مل جا رہا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ ایسے ہی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی معاشی نظام کی طرف توجہ تو کرو ذرا، کہ یہ کھانا اور پینا تم کو کیسے مل رہا ہے۔ اپنی غذاؤں کی طرف توجہ کرو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین طور پر انتظام فرمایا ہے، اور کیسا کیا ہے، غذاؤں کو پانی سے لگایا ہے، ساتھ جوڑا ہے۔ پانی کے بغیر غذا مل ہی نہیں سکتی تھی انسان کو، تو بارش کے بھیجانے کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے جو بہترین انداز میں کیا ہے کہ اس کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیسا میرا رب، میرا مولا کتنا مہربان ہے مجھ پر، کہ اس نے کیسے بارشوں کا انتظام کیا، سمندر کی پانی کو بے حد و حساب لاکھوں ٹن پانی کو گرمی کے ذریعے سے سورج کی تمازت دے کر اس کو بھاپ بنا کر اڑاتا ہے اوپر، اور پھر اس کو بادلوں کی شکل دیتا ہے، اور پھر وہ بادلوں کو ہواؤں کی دوش پر ہانک کر لے کر جاتا ہے، جہاں پر جتنا چاہے اس کو اتنا برسا دیتا ہے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے زمین پر پانی کی برسانے کے لیے، اور پھر اس کو برسا کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کو اس طریقے سے برساتا ہے کہ جو کھڑی فصلیں ہیں، جو زمین کو جو فوری جو پانی کی ضرورت ہے وہ پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اس کو زمین کی پیٹ میں اور زمین کی پیٹھ پر دونوں طریقے سے، پیٹ میں اس کو کنویں اور چشموں کی شکل میں، اور پیٹھ پر اس کو دریا اور ندی اور نالے بہا کر اس کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا حصہ پہاڑوں پر برف منجمد کے طور پر جمع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اوپر رہ کر پاک و صاف رہے، اور پھر اس کو ایسا انتظام کرتے ہیں کہ غیر موسم میں بھی آہستہ آہستہ پگھل کر وہ نیچے آتے رہتا ہے اور زمین کی رگوں میں چلے جاتا ہے، یہ قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے۔ زمین میں پانی کو پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین طور پر کیا ہے۔ اگر ایسے ہی بہا کر خراب کر دیتے تو پھر سال بھر کی ضروریات انسان کی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا زمین پر رکھتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس کو زمین کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، اور جتنا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر رکھتے ہیں، جتنا زیادہ کوانٹٹی جو ہوتی ہے وہ پہاڑوں کے اوپر رکھتے ہیں، بہت زیادہ مقدار اوپر ہی رکھ دی جاتی ہے۔ انسان کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کہ برف کے تودے جو پہاڑ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بارش کے پانی کو وہاں پر جمع دیتے ہیں برف کی شکل میں۔ تو یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فطر البطق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ من یشاء یکاد سنا برقہ ویذہب بالابصار۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بارش کے نظام کو بیان فرمایا ہے
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتے ہیں۔ الم تری ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ، پھر اس کو ملاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اس کو الگ الگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے درمیان میں سے تم کو میگھ کے بارش کے خطرے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اس میں جو اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں اس میں سے اولے اور برف بھی برس آتے ہیں، جہاں پر چاہتے ہیں اور جہاں پر نہیں چاہتے ہیں اس کو اس سے دور کر دیتے ہیں، اور انہی بادلوں میں سے انہیں بجلی کی چمک ایسی نظر آتی ہے جیسا کہ آنکھوں کو اندھا کر دے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے ہیں کہ بارش کا نظام اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں کو یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس کو کس نے پیدا کیا، بارش کون بھیجتا ہے، اور پھر بارش کے ذریعے سے تمہاری غذاؤں کا انتظام کون کرتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے ہی تو خوب پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو کھیتی، پودوں اور درختوں کی نشو و نما کے قابل بنایا۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، ہم نے اس میں طرح طرح کے اناج اگائے، انگور اور ترکاریاں اگائیں، زیتون اور کھجوریں پیدا کی، گھنے باغ بھی، طرح طرح کے میوے اور جانوروں کے لیے چارہ نکالا۔ یہ ساری انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے بتا رہے ہیں کہ زمین کو کیسے پھاڑا۔ ثم شققنا الارض شقا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین کو پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، زمین میں بیج بوتا ہے یا گٹلی ڈالتا ہے یا کچھ نباتات کو اگاتا ہے، یا اور کوئی دوسرے طریقے سے زمین میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، جیسے پرندے لے کر جو ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں کہیں پر اڑتے ہوئے، اور ہوائیں لے جا کر اس کو ڈال دیتی ہے، وہ زمین میں اندر چلے جاتے ہیں، یا اور کوئی دوسرے طریقے سے زمین میں اندر چلی جاتی ہے۔ تو وہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ بیج یا گٹلی و نباتات جو اندر جاتی ہیں تو اس میں سے اسی جنس کی نباتات نکلتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کی گٹلی آپ نے بوئی ہے اس میں سے جام نکل جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کوالٹی بھی وہی رہتی ہے، جو آپ بو رہے ہیں وہی کوالٹی نکلے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ان چیزوں میں رکھ دی ہے، اور یہ بیجوں کو پیدا کرنے والا، نباتات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ بیج اور گٹلی کو زمین میں دبا دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے راستہ صاف کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، ہل چلا دیتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ بیج میں صلاحیت رکھنا، وہ خاصیت رکھنا، اور پھر اس کو پھوٹنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھتی ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر زمین میں جانے کے بعد زمین میں اس کے تخموں کو کھولتا ہے۔ وہ اس کی کس کی وجہ سے؟ زمین کی جو مٹی ہے اور پانی دونوں مل کر وہ بیج کے اوپر جو ہے حاوی ہوتے ہیں، اور پھر اس کو غذا اور نشو و نما پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے نازک سی کومل زمین کو پہاڑ کر باہر نکلتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کتنی سخت ہوتی ہے، کوئی چیز کو باہر نکلنے نہیں دیتی، کوئی چیز کو جانے نہیں دیتی، انسانوں کو بھی کھا جاتی ہے، لوہے اور پتھر کو بھی کھا جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر کہ وہ اتنی نازک سی کومل جب باہر نکلتی ہے تو آپ صرف تھوڑا سا مسل دے تو ختم ہو جائے، بس اس کو اللہ تعالیٰ نکلنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر وہ باہر نکلتی ہے۔ یہ کون نکالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تمہاری غذاؤں کا انتظام کون کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان غذاؤں کا اور پانی کا انتظام نہ کرے تو تم کیسے جی سکتے تھے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، فرمایا سورہ انعام 7ویں پارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو گٹلی کو، بیج کو جو ہے پھوڑتے ہیں اور اس کو باہر نکالتے ہیں، اور زندوں سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس میں سے ہر طرح کی چیزیں تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں سے اناج بھی اگاتے ہیں، انگور اور ترکاریاں بھی اگاتے ہیں، زیتون اور کھجور بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں سے گھنے باغ بھی تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے بے شمار میوے جات بھی تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ متاع لکم ولی انعامکم، فرمایا یہ سب سامان زیست تمہارے اور تمہاری مویشیوں کے لیے ہم نے پیدا فرمائے ہیں۔ نہ صرف تمہاری خوراک ہے، تمہاری غذا ہے، بلکہ تمہارے جو مویشی ہے جس سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو وہ بھی غذا کے لیے کام آتے ہیں۔ اس سے دودھ استعمال کرتے ہیں، اس سے مکھن استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بے شمار قسم کے ملک پروڈکٹس انسان آج استعمال کرتا ہے، وہی مویشیوں سے اس کو ملتے ہیں۔ تو مویشیوں کا چارہ بھی اسی زمین سے نکلتا ہے، اور تمہاری دیگر غذائیں بھی اسی زمین سے ہم نکالتے ہیں، بارش کو برسا کر۔ یہ تمام چیزیں کرنے والی ذات ہماری ہے اور کسی اور کی نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
صاخہ، پھر جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ وہ کون سی آواز ہوگی؟ ہولناک آواز، قیامت خیز آواز۔ قیامت جب برپا ہوگی تب مردے جی اٹھیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جس کا تم انکار کر رہے ہوگے، اس وقت تم کو اٹھنا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز انسان اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور یہاں یہ کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک سے بھاگے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت جب برپا ہوگی تو آج تو تم لوگ بڑے رشتے ناطے کو نبھاتے ہو، آج اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتی، ان سے مخالفت کر کے تم اپنے رشتہ داریوں کو نبھاتے ہو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو چاہے کرتے ہو دنیا میں، لیکن اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ تم بھاگو گے، ان سے فرار حاصل کرو گے، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ کیا تکلیف میں پوچھنا تو درکنار، اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کے پاس بھی نہیں جائے گا، کہیں جانے سے جو ہے وہ کوئی میرے پیچھے نہ پڑ جائے، کہیں وہ میری جو ہے جو جرائم تھے اس کا جنہیں گواہ نہ بن جائے، یہ سوچ کر بھاگے گا۔ اتنے قریب ترین رشتہ دار جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنی بیوی اور اپنے بچے، اس سے زیادہ انسان کو کس سے محبت ہوئی ہے دنیا میں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ گنا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام رشتے نہیں چلیں گے، تم آج بھی ان رشتوں کا اتنا ہی لحاظ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے تم کو، ورنہ اس دن تم پچھتاؤ گے کہ اس دن تمہاری وہ رشتے سارے بیکار ہو جائیں گے، تم اس دن پچھتا کر کہو گے کہ کاش میں ایسا نہ کیا ہوتا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں کا ہر شخص اس دن حیران و پریشان رہے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز بعض چہرے مسرور اور روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش و بشاش و شادہ و خندہ ہوں گے۔ اس دن جو ہے دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو اللہ کو راضی کر کے گئے تھے، اس دن وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ جو ہے بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے اسی کا مضمون سورہ معارج میں بھی آیا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ لو یفتدی منہم یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، فرمایا وہاں پر بھی، یعنی مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ وہ سب کچھ دے ڈالے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کے کنبے قبیلے والے اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ دے کر وہ جو ہے نجات پا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ کلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا ممکن نہیں ہوگا اس دن، کیونکہ تم کو عمل کرنے کا وقت جو اس دنیا میں دیا گیا تھا، اب یہاں سے جانے کے بعد تم کو عمل کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو لوگ فرمانبرداری کی زندگی گزار کر یہاں سے گزرے ہوں گے، اس دن وہ خوش و خرم ہوں گے، شاداں و فرحاں ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور اس کے برخلاف دوسرے جو لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بعض چہروں پر رنج و غم کے مارے ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ترہقھا قترہ، ان پر ذلت کی سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اور یہ سب سے آخری آیت ہے، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر ہوں گے جنہوں نے دین حق سے روگردانی کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دوسرے طرح کے لوگ اس دن پریشان حال ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس پوری صورت میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی گئی کہ جو اسلام لے آیا ہے، جو مسلمان ہو گیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اصلاح کی ضرورت سب سے پہلے ہے بنسبت اس کے جو اللہ کا باغی اور غدار ہے، جو کافر ہے۔ ایک مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بنانا اور قوی مومن بنانا یہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ مقدم ہے اس کی بنسبت جو ابھی اسلام میں نہیں آیا ہے، کیونکہ جو اسلام میں آ چکا ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہے، جو ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار ہے، اس کو سب سے پہلے ہدایت کی بات سنانا چاہیے، کیونکہ داعی کا یہ حق بنتا ہے کہ داعی دیکھے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، کون لپک رہا ہے، اس کو سب سے پہلے لیں، کیونکہ دعوت اصل میں اسی بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ایک انہیں خلق خدا کی اصلاح ہو جائے، ورنہ جو ہے جو لوگ اس سے بے نیاز ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتے اسلام میں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی بنسبت جو لوگ جو ہے
لپک لپک کر آنا چاہ رہے ہیں اور ہدایت کے طالب ہیں اور حق کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کو جو ہے ہدایت کی طرف لانا چاہیے اور ان کے پیچھے محنتیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو لوگ چاہے کمزور ہوں، چاہے جو ہے بے اثر ہوں، چاہے معذور ہوں، جس کا تذکرہ سورہ عبس کی جو شروع کی آیتوں میں جو ہے ساری تفصیل کے ساتھ آ چکا تھا کہ کتنے ہی کمزور اور بے اثر ہوں، ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ جو بے نیاز ہیں اسلام سے، جو سننا نہیں چاہتے، چاہے وہ کتنے با اثر لوگ ہوں گے، چاہے وہ کتنے بڑی حیثیت کے حامل ہوں گے معاشرے میں، ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو لوگ جو ہے ہدایت کے طالب ہیں، وہ چاہے بے اثر ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے معذور ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے مجبور ہی کیوں نہ ہو، ان کا لحاظ کر کے ان کو تعلیم و تربیت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس سیرت میں ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ مومن کتنا ہی غریب اور مفلس کیوں نہ ہو، وہ غیر دیندار صاحب دولت و اقتدار کے مقابلے میں بہرحال قابل احترام و اکرام ہے۔ دنیا داروں کی خوشنودی یا دلجوئی کے لیے غریب سے غریب مومن سے بے اعتنائی کرنے والا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مخرب بارگاہ الہی کیوں نہ ہو، اس کا ایسا عمل حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اہل جاہ و ثروت کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنی جاہ و ثروت کے گھمنڈ میں علم دین کے حصول میں بے نیازی نہ برتیں۔ اگر علم دین غریب سے غریب اور نادار سے نادار مسلمانوں کی مجلسوں میں نظر آتا ہے تو بے تکلف وہاں جائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔